السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون۔ ناظرین، ثانیہ مرید کے کو آج تقریباً 1.5 مہینہ ہونے والا ہے جو اس کے زخمی تھے، جو کارکنان شہید ہو چکے تھے، ان کی ڈیڈ باڈیاں بھی ابھی تک موصول نہیں ہوئی وارثین کو، لیکن جو زخمی تھے ان کی شہادتوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اللہ پاک کو ان شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کل ہی ایک زخمی تھے ثانیہ مرید کے کوٹ نکھا تحصیل پنڈی بھٹیاں ضلع حافظ آباد سے تعلق رکھنے والے حافظ زمان صاحب رضوی، جن کو ثانیہ مرید کے میں سر پر گولی لگی تھی اور پچھلے 1.5 مہینے سے وہ کوما میں تھے، ان کی حالت تشویشناک تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ اللہ پاک تمام لوائقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے اور شہید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور تحریک لبیک پاکستان کو اس شہید کے خون سے جلا بخشے، مزید طاقت بخشے، اور تحریک اسی طرح دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتی رہے اور مسلمانوں کے لیے کام کرتی رہے۔ اللہ پاک سے یہی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک ان شہداء کا جو خون ہے وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ جن ظالموں نے اس فسطائیت کا مظاہرہ کیا اور نہتے لوگوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی اور ان کو زخمی اور شہید کیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کرنا چاہتے تھے، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلے تھے، جس پر ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ یہ تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھی جائے گی تاریخ کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں نہتے مسلمانوں پر، اور جس میں قاری صاحبان، حفاظ کرام، عالمان دین، یعنی کہ بڑے دینی لوگ شامل تھے، ان کو اس طرح گولیوں کا نشانہ بنانا یہ مسلم لیگ کے لیے ایک سیاہ دھبے کے طور پر لکھا جائے گا، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے خون کا ان کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام تحریک کو سدا شاد و آباد رکھے، قائم و دائم رکھے اور پلتا پھولتا ہوا رکھے۔ تحریک کو جو ہے وہ دبانے کی کافی کوشش کی گئی ہے اور ان کو کالعدم بھی قرار دیا گیا ہے، لیکن تحریک نے جو ہے وہ کورٹس میں اپیلیں دائر کر دی ہیں۔ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کی مدد کرے گا، کیونکہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ جماعت بنائی گئی ہے، اور یہ کالعدم لسٹ سے ضرور نکلے گی اور ایک مرتبہ پھر پہلے کی طرح ہی کام کرتی رہے گی۔ ناظرین، کل علیمہ خان اور اس کی بہنوں کی ملاقات تھی عمران خان سے، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا تھا، رات کو میں نے ویڈیو بنا کے بھی بتا دیا تھا۔ اڈیالہ کے باہر ایک عوام کا بہت بڑا سمندر منڈایا تھا، جو یہی نعرے لگا رہا تھا کہ ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، یعنی کہ ایسے ایک ظلم اور فسطائیت کا دورہ چل رہا ہے کہ کورٹیں جنہوں نے آرڈر دیے ہوئے ہیں عمران خان سے ملاقات کے لیے، منگل کے دن فیملی سے ملاقات ہوگی، لیکن پچھلے 4 ہفتے سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ پچھلے ہفتے بھی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، زد و کوب کیا گیا، روڈوں پہ گھسیٹا گیا۔ اس حوالے سے پنجاب کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے کل یعنی کہ پرسوں اعلان کر دیا تھا کہ تمام جو نزدیکی کارکنان ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچے، اور اڈیالہ پہنچے، علیمہ خان بھی پہنچی، پارلیمنٹرین بھی پہنچے، وزراء جو پی کے ہیں وہ بھی پہنچے۔ حالات آپ لوگوں کے سامنے تھے، اور کھندقیں کھودی گئی تھی، 6 ضلعوں کی پولیس منگا لی گئی تھی۔ جب عشاء کا ٹائم ہوا یہ لوگ واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو پولیس کی جو نفری تھی اس کی غیر معمولی حرکتیں نظر آئی ان لوگوں کو بھی، کہ پولیس کی جو ہے وہ نفری یعنی کہ آنسو گیس کے شیل بھی لا رہی ہے، گرنیڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی لا رہی تھی، اور واٹر کینن بھی ان کو نظر آ رہے تھے، یعنی کہ پولیس کا فل ان کو لگ رہا تھا کہ یہ آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ پھر رات کو تقریباً 9 بجے سہیل خان آفریدی نے اعلان کر دیا کہ میں اڈیالہ جیل کے باہر آ رہا ہوں۔
اس اعلان کے بعد عوام میں مزید جوش و خروش بڑھ گیا اور عوام بھی یعنی کہ ایک اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرنے لگے، چلے ہمارے ساتھ سی ایم کے پی کے آ رہا ہے، اب شاید ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو۔ لیکن سہیل خان آفریدی کو راستے میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ یہاں پر نہ آئیں، اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو یہ 26 نومبر والا واقعہ دہرایا جائے گا اور آپ لوگوں کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کی جائے گی اور قتل عام دوبارہ کیا جائے گا۔ اس حکومت سے کسی بھی قسم کی بعید نہیں کی جا سکتی کہ یہ نہیں کریں گے۔ اس بندے نے سہیل آفریدی کو بتایا کہ یہ حکومت ہر وہ کام کرے گی جو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اس لیے آپ اڈیالہ کی طرف نہ آئیں۔ اور اس بندے نے سہیل آفریدی کو یہ بھی بتایا کہ اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو وہ ایک ریزن بنائیں گے، دیکھیں جی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کا دروازہ توڑ کر عمران خان کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور سی ایم کے پی کے اور پارلیمنٹرین بھی ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے حملہ کیا ہے، جیل کے اوپر قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے حکومت اور پولیس نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے۔ ایک وہ ایسا ریزن بنائیں گے کہ دنیا بھی کہے گی کہ واقعی حکومت نے ٹھیک کیا ہے اور پولیس نے ٹھیک کیا ہے، اور آپ کے بہت زیادہ لوگ یہاں پر شہید اور زخمی ہو جائیں گے، جس کا کسی بھی عدالت میں نہ پہلے انصاف ملا ہے نہ ابھی ملنا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس راستے کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد سہیل آفریدی نے عمران خان کی بہنوں سے بھی بات کی، لیڈران سے بھی بات کی۔ بہرحال رات 1 بجے تک وہاں سے وہ دھرنا ختم کر دیا گیا اور ساری لیڈرشپ اور کارکنان واپس اپنے گھروں میں چلے گئے۔ دیکھتے ہیں کہ آج کیا لائحہ عمل آتا ہے سہیل آفریدی کی طرف سے، پی ٹی آئی کی انتظامیہ کی طرف سے اور عمران خان کی بہنوں کی طرف سے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔